مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعاں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد نواس رسول جگر گوشے بطول نور دید علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس آئے۔ بی بی شہر بانو اپنی چادر کے دامن سے علی اصغر کو ہوا دے رہی تھیں کہ فاطمہ کے لال نے اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا، بہن زینب اٹھو اور بھائی حسن کی کمان دو، نانا مصطفیٰ کی دستار دو اور بابا علی کی تلوار دو، اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی اور شاید امتحان کے وقت جب کہ ہماری مظلومی و بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی کا لاڈلا اور سخی ماں کا جایا اپنی بہن کی یہ درخواست قبول کر لے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیدہ نے عرض کی، یا سید، ہمارے نانا مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، الصدقۃ رد البلاء، کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور مصیبت کیا آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اور ہمارے خون کے بھی پیاسے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، میری بہن نانا پاک کی حدیث صحیح ہے، مگر اس مظلومی اور غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ دوں۔ ہمارے پاس اس وقت پانی کی بوند بھی نہیں ہے، پھر صدقہ کس چیز کا دوں؟ بہن زینب نے التجا کی، بھائی حسین، آج صدقہ کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آج صدقہ دینے کے لیے میرے دونوں بچے اون و محمد جو حاضر ہیں، اور دیکھو یہ دونوں ناموں سے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے بے قرار ہیں، اور میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں جان ہمیں مامو جان سے میدان میں جانے کی اجازت لے دو۔ شہزادہ کونین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، بہن کس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلا دیا اور عرض کی، آقا، وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں، اگر 1000 بھی ہوتے تو آج نانا پاک کی شریعت کی لاج رکھنے کی خاطر قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ اے حسین، بہن کے سوال کو رد نہ کرو، وہ دیکھو دونوں شوق شہادت میں کتنے بےتاب ہیں۔ اے میرے آقا، آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو حمایت کرتی، بھائی ہوتا تو مدد کرتا، مگر نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے اور نہ نانا، پھر کس کی سفارش لاؤں، کس کی حمایت حاصل کروں اور کس کی مدد تلاش کروں؟ ماں فاطمہ کی چادر پاک صدقہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ زینب، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنے بچوں سے کہو کہ وہ خیمے میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لٹانا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے، پھر دستے سوال بڑھا دیا کہ بھائی حسین، سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لخت جگر ہو، سخی نانا کے نواسے ہو، بہن کے کاسے گدائی میں بھی خیرات ڈال دو،
ورنہ میں قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی، باپ علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی، ماں فاطمہ کے پاس کس طرح جاؤں گی؟ اے امام آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میرے بچے اگرچہ 9-10 سال کے ہیں مگر علی کی شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ میری کمائی آج اگر نیک کام کے لیے اور نیک مقدس کی خاطر لگتی ہے تو لگنے دو۔ اور پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا تو انہوں محمد نے مامو جان کے پاؤں چومے، پھر التجا کی مامو جان آپ ہماری کمسنی پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تینوں اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ دیں گے، اور یزیدی لشکر کو یہ بتا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا، بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔ سیدہ زینب نے پھر کہا، مامو جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو، تمہاری قربانی قبول کر لی۔ دونوں بچے پھر مامو جان کے قدموں میں گر گئے۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئی، اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلف سواری اور مٹی سے تیمم کرا دیا۔ بی بی شہر بانو نے پوچھا، زینب کیا کر رہی ہو؟ جواب دیا، بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں، یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا۔ پھر جو چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور فرمایا، بیٹو جس سینے سے دودھ پیا ہے ایک بار اس سینے سے لگ جاؤ، اور انہوں محمد ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے۔ ماں نے کلاوا بھر لیا، آنکھیں اشکبار تھی، زبان خاموش، فرشتے تڑپ اٹھے، حوریں چلا پڑیں۔ خدا نے فرمایا، جبرائیل زینب کے حوصلے کو دیکھو، سیدہ کا صبر دیکھو، ماں کے عزم کو دیکھو، اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہو تو قیامت تک زینب کا کلاوا نہ کھولتا۔ سیدہ نے فرمایا، بیٹو میں خوش ہوں کہ تم جیسے فرما بردار، غازی اور جانثار بچے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور یاد رکھو اگر عمر بن سعد پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا ہم زینب کے بیٹے ہیں، کہنا ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے، اور علی کی شجاعت کو دھبا نہ لگنے دینا، فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا، اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا۔ بیٹو تمہاری اس اطاعت گزاری پر زمانہ فخر کرے گا، تمہاری اس جانثاری پر دنیا ناز کرے گی، اور تمہاری اس قربانی پر مسلمان جھومیں گے، علی خوش ہوں گے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، اور فاطمہ صدقے جائیں گی۔ پھر نانا مصطفیٰ سے حوض کوثر کے پیالے پیو گے۔ جس وقت بچوں نے خیمے کے دروازے پر آخری بار سلام کے لیے سروں کو جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پھر بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہے، زندہ جاؤ اور زندہ آؤ، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے، زندہ جاؤ اور شہید ہو کے آؤ، سر لے کے جاؤ، سر کٹوا کے آؤ۔ پھر یہ کہہ کر وداع کر دیا، جاؤ بچوں، اللہ حافظ۔ حضرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا، مگر وہ انجام سے بے خبر تھی۔ لیکن وہر سیدہ زینب تیرے حوصلے پہ قربان، تیرے صبر پر فدا، تیرے عزم پر نثار، تیرے مضبوط دل پر صدقے کہ بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، 20,000 تلواریں دیکھ رہی ہیں، اور اپنے بیٹے کے انجام کو بھی جانتی ہیں، بچہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں آیا، تو نے حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر 2 چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکی اور 2 چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائی۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، حوریں بولی آفرین، روح فطرت جھوم اٹھی۔ امر سعد دیکھتے ہی پکارا، میں یہ تو جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے اور حسین کے بھانجے ہو، مگر خدا معلوم تمہاری بھولی بھالی صورت دیکھ کر مجھے رحم کیوں آ گیا ہے۔ آؤ اب بھی میری طرف آ جاؤ، تمہیں پانی کے مشکیزے بھی مل سکتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت بھی مل سکتی ہے۔ امر بن سعد کی اس گستاخی سے اون محمد تڑپے اور جواب دیا کہ او ظالم، جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں ہیں اور نہیں امام حسین کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں، ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے اور علی کی خادمہ ہے، اور اے ملعون جب تجھے نواس رسول اور جگر گوشے بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا۔ ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو
حوض کوثر کے مالک ہیں، اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کفن ہمارے سروں پر ہے، کفنیاں ہمارے گلوں میں ہیں، ہمیں پانی کے مشکز اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف لانے والے کمینے باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا، تو ہم تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ فرعون محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئیں۔ اون دائیں جانب سے اور محمد بائیں طرف سے حملہ کیا، چھوٹی چھوٹی دو تلواریں لشکر یزید پر چمکی اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے۔ پھر 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، جدھر کو منہ کرتے دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی لاش تڑپتی ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ اور ایسا کرتے بھی کیوں نہ، نواز رسول کے تھے، بھانجے حسین کے، دودھ زینب کا تھا، خون علی کا تھا۔ عمر بن سعد نے اون محمد کے اس انداز کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ او ساتھیو، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کے رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ یہ کیا بزدلی ہے کہ 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کو بھی تم ابھی تک ختم نہ کر سکے۔ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمن کو تہہ تیغ کرتے ہوئے عمر بن سعد کے سر پر پہنچ گئے۔ بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے۔ نیزوں اور تلواروں کی بوچھار نے زخمی کر دیا، چھوٹے کے سینے پر تیر لگاؤ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے تڑپنے لگے۔ عمر بن سعد نے آواز دی، حسین اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، ادھر امام پاک نے اون محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا، فرمایا زینب تیرے بچے قربان ہو گئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں برتر تھیں، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا، چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر چھن گیا، یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر فدا کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ کہ جن کو میں نے اپنی آغوش میں لے کر قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی اور جن کو اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہے، آج ان کے خون سے میری آغوش رنگین ہو گئی ہے، آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا ہے۔ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی ہے، میں نے اپنا چین تیرے دین کے آن پر قربان کر دی ہے اور میں نے نانا مصطفیٰ کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا۔ اب میری فریاد سن، میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فرما کہ میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانا مصطفیٰ کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئیں، زار و قطار رونے لگیں اور کہا، اے میرے بیٹو، تم میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کا قرار تھے، میری آنکھوں کا نور تھے۔ اون محمد، خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہو، دین کی خاطر جان دے گئے ہو، حق کے لیے شہادت پا گئے ہو، اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ تم جیسے نیک، بہادر اور جانثار بیٹے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آج میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہاں میں سرخرو کر دیا ہے، مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کے مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں، نانا پاک کے روضے اطہر کی جالی چومنے والوں اور باغ مدینہ کی پرخیف بہاروں میں بلبلوں کی طرح پھولوں کی شاخوں پر چہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گور و کفن کوفہ کے ریگستان کے حوالے کر رہی ہوں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں بے سہارا چھوڑ رہی ہوں۔ اٹھو میرے بچوں، ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، اٹھو میرے لال، ماں کا سینہ ٹھنڈا کر دو، اٹھو میرے بیٹو، ماں کے دل کی آگ بجھاؤ، اٹھو میرے فرزندو، اپنی ماں سے کوئی بات کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو میں تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہوں، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت امام حسین، حضرت عباس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور شہداء کے جسم کے پاس رکھ دیا۔
کو عباس اور محمد کو نواسۂ محمد نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئیں۔ سیدہ نے عرض کیا حسین ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشہ کی صورت دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلود کپڑے اٹھائے، لاشوں سے لپٹ گئیں، زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر پر ملے، ایک پرسوز آہ بھری اور کہا میرے اون محمد، ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش بے اولاد کر کے کہاں چلے ہو؟ میں کس کو آواز دوں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ تمہارا نام لے لے کر کس کو پکاروں گی؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب کے ساتھ تمام بیٹیاں رو رہی تھیں، کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام عالی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بہن جو ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کرو، تم خوش قسمت ہے کہ تمہارے لال علی کی شجاعت دکھا گئے، فاطمہ کی آن بچا گئے، نانا کی شان بنا گئے، تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے، اس بہادری سے لڑے ہیں کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی اش اش کر رہے ہیں۔ چھوڑو اور بچوں کو رخصت کرو، وہ دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، اور دیکھو سیدہ فاطمہ دامن پھیلائے کھڑی ہیں۔ سیدہ زینب نے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ انہوں محمد جاؤ، نانا مصطفیٰ کو، باپ شیر خدا کو، ماں حضرت فاطمہ کو میرا سلام بھی کہتے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔